بارے میں بیان کیا گیا ہے فی بیان انکار السلف بعضهم علی بعض فی المسائل الخلافیت الفقہیہ۔ کتاب کے آپ دیکھ سکتے ہیں صفحہ نمبر 214 پہ ہیں کہ عروۃ ابن زبیر جو ہیں انہوں نے ابن عباس کو کہا کہ اے ابن عباس تم نے لوگوں کو گمراہ کر کے رکھا ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ ایک تابعی کہتا ہے صحابی کو۔ عروہ بن زبیر جو ہے یہ تابعی ہے اور بہت زیادہ احادیث اہل سنت کے، وہی زبیر بن عوام کے بیٹے ہیں، وہی زبیر کے جو جمل میں مولا علی کے خلاف آئے اور پھر وہاں سے نکل کے وہاں پہ قتل ہوئے۔ تو انہوں نے ایک صحابی کو کہا، یعنی ایک تابعی آگے ایک صحابی کو کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو۔ یہ سوچ آج بھی موجود ہے۔ قال وما ذاک یا عریہ، یا عریہ تھوڑی وہ تحقیر کے لیے، ابن عباس نے اس کی تھوڑی تحقیر کی کہ کیسے میں کیسے لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں، یہ تو بتا دیں۔ تو ابن زبیر یعنی عروۃ ابن زبیر کہتے ہیں کہ تأمر بالعمرہ فی الحولاء العشر، یعنی یہ جو عمرہ تمتع بالحج ہے، تمتع حج ہے، تم اس کا حکم دے دیتے ہو۔ ولیست فیہن عمرہ، حالانکہ ان دونوں میں تو کہتے ہیں عمرہ ہے ہی نہیں، صرف وہ حج کے جو ہے وہ احکام ہیں وہی انجام دینے ہیں۔ تو جناب ابن عباس نے یہاں پہ جو جواب دیا ہے اولا تسأل امک عن ذلک، کیا تم اپنی ماں سے نہیں پوچھتے اس کے بارے میں؟ یہ جو سوال تم مجھ سے پوچھتے ہو جا کے اپنی ماں سے پوچھیں۔ تو عروۃ ابن زبیر کہتے ہیں فإن ابا بکر وعمر لم يفعلا ذلک، یہ جو دلیل دے رہے ہیں یہ بڑی جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کی دلیل ہے۔ سر آپ کلمہ کس کا پڑھتے ہیں؟ رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں یا جناب ابو بکر و عمر کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ آپ نے کس کی نبوت کی تصدیق کی ہے؟ رسول اللہ کی یا کسی اور کی؟ یہاں بھی کیا کہتے ہیں؟ لوگوں کو کیوں گمراہ کر رہے ہو؟ چونکہ جناب ابو بکر جناب عمر نے یہ کام انجام نہیں دیا اور تم انجام دے رہے ہو۔ فقال ابن عباس ھذا الذی اہلککم، ابن عباس نے جواب دیا یہی وہ چیز ہے، یہی وہ طریقہ ہے، یہی وہ میتھڈ ہے، یہی وہ راستہ ہے کہ جس نے تمہیں ہلاک کر کے رکھا ہے، تمہیں برباد کر کے رکھا ہے۔ مسلمانوں کی بربادی، کسی شخص کی بربادی یہی ہے کہ وہ قرآن اور حدیث، قرآن اور حجت الہی کی تعلیمات کو وہ کسی شخص کے لیے فدا کرے، کسی شخص کے لیے اس کی تعویلیں کرے، یا کسی شخص کو بچانے کے لیے، کسی کی شخصیت کو بچانے کے لیے اس کا انکار کرے۔ آج بھی آپ دیکھیں بہت سارے حدیثوں کا انکار کیوں کیا جا سکتے ہیں؟ چونکہ اس سے فلاں 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 شخص یا فلاں شخص وہ جو ہے وہ مطعون ہو جاتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں قرآن کی آیت کی تعویل کیوں کی جاتی ہیں؟ کیونکہ اگر وہ اصل معنی میں مان لیں تو پھر فلاں فلاں لوگ خطرے میں پڑ جاتے ہیں۔ تو سارا مسئلہ جو ہے اس وقت وہ یہی ہے اور جو شروع سے ہوتا آ رہا ہے۔ یعنی دیکھیں صحابہ کے زمانے میں ایک تابعی اٹھ کے صحابی کو کہتا ہے کہ تم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو، کیوں؟ چونکہ ایسے کام کرو جو جناب ابو بکر عمر نے نہیں کیا۔ یہ تو گمراہی نہیں ہوئی، ضروری نہیں ہے کہ جناب ابو بکر عمر نے جو کام کیا وہی وہ لوگ کریں۔ تو ابن عباس کہتے ہیں ذا الذی اہلککم، یہی وہ چیزیں ہیں کہ جس نے تم لوگوں کو ہلاک کر کے رکھا ہے۔ واللہ ما اری الا سیعذبکم، میں نہیں دیکھتا مگر یہ کہ تمہیں کیا ملے گا؟ عذاب ملے گا۔ انی احدثکم عن النبی، میں تمہیں رسول کی احادیث سناتا ہوں، میں رسول اللہ کی حدیث سناتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ، وتجیئونی بابی بکر و عمر، اور تم آ کے جناب ابی بکر اور جناب عمر کی باتیں کر رہے ہو۔ یعنی میں رسول کی حدیث سناتا ہوں، میں رسول کی حدیث بیان کرتا ہوں، اور تم جا کے جناب ابو بکر اور جناب عمر کی بات جو ہے نا وہ مجھے سناتے ہو۔ عروہ نے کیا کہا کہ ہما واللہ کان اعلم بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ آج بھی یہی پیش کی جاتی ہے، نو فلاں مفتی صاحب ہے اس نے یہ کہا ہے، یہ تم حدیث لے کے آتے ہو، اور سر آپ کا مفتی صاحب ہے، آپ کا مولانا صاحب ہے، جو بھی ہے غلط کہہ رہے ہیں اگر وہ حدیث کے خلاف کر رہے ہیں، اگر وہ قرآن کے خلاف کہہ رہے ہیں، اور نہیں وہ تم سے زیادہ جانتا ہے۔ یہ کون سی بات ہو گئی؟ یہ کوئی بات ہے جہاں پہ آپ قرآن کے آیات کو، احادیث کو، فرامین اہل بیت کو قربان کر دیں کسی ایک شخصیت کے اوپر کہ وہ جو فلاں جو ہے نا وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے؟ تو عروہ نے بھی یہی کہا کہ رسول اللہ کی سنت کو تم سے زیادہ جاننے والے کون ہیں؟ وہ جناب ابو بکر و عمر ہیں۔ وَأَتْبَعَ لَهَا مِنْكَ، اور رسول اللہ کی سنت پہ تم سے زیادہ عمل کرنے والے تھے۔ تو جناب ابن عباس نے جو جواب دیا وہ آپ دیکھیں، منہا ہونا، یہیں سے تو تم لوگ برباد ہو چکے ہو، یہیں سے تو تمہارے پاؤں پھسل چکے ہیں،
اسی وجہ سے تو تم